بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ تنویر ایم ایس پی چینل کے ساتھ ایک اور لیکچر اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم نے لیکچر آف سیریز کا جو آغاز کیا ہے بی اے کورس کوڈ 044 کے لیکچر چل رہے ہیں، اور آج ہم جو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں وہ یونٹ نمبر 4 لیکچر نمبر 1 کا پارٹ 1 ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچرز جو شارٹ کٹ انداز میں ہم ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اور اس کی ایکسپلینیشن کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، اور میری تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے جو نئے آنے والے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو چکے اور ہم اس قسم کے مزید لیکچر ریکارڈ کرنے کے بعد ہم اس چینل پہ اپلوڈ کر سکیں۔ یہ میرا پلان ہے کہ ہر قسم کے سبجیکٹ لیکچر جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اویلیبل ہیں، سبجیکٹ جو پڑھا رہی ہے ان کے لیکچر ریکارڈ کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف، اور آج کا لیکچر ہے یونٹ نمبر 4 جس کا نام ہے رپورتاز، انگلش میں رپورٹیج کہتے ہیں، اور اس میں کشمیر اداس ہے اور پیر پنجال کے قیدی بھی اس یونٹ کا حصہ ہیں۔ یونٹ 4 لیکچر نمبر 1 آپ کے سامنے ہے، جس کا تعارف مقصد یہ ہے کہ اس یونٹ میں ہم اردو کی نسبتاً نئی صنف رپورتاز کا مطالعہ کریں گے۔ کشمیر اداس ہے اردو کے ایک ممتاز مگر گوشہ گمنام میں چلے جانے والی محمود ہاشمی کا شاہکار ہے۔ یہ کتاب بھی اپنے مصنف کی طرح لوگوں کے حافظے سے اتر گئی۔ کشمیر اداس ہے کو اردو کا بہترین رپورتاز قرار دیا گیا۔ اس یونٹ کے لیے ہم نے اس کا حصہ منتخب کیے ہے جس کے مقاصد منشا ذیل ہیں۔ اس یونٹ کو پڑھنے سے آپ نئی صنف رپورتاز سے متعارف ہو جائیں گے، اردو کے چند اہم رپورتاز کے بارے میں جان سکیں گے، اردو کے مشہور رپورتاز کشمیر اداس کے قصے کو مطالعے کے بعد سمجھ سکیں گے اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اس کی فہرست میں رپورتاز ہے کشمیر اور اس کا تاریخی پس منظر ہے، کشمیر اداس ہے چند خصوصیات ہیں، اس کے علاوہ پیر پنجال کے قیدی ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اور اس کے کچھ کرداز پھر خود آزمائی کے سیم ایز اٹ از یوزول جو ہر یونٹ میں لکھا جاتا ہے خود آزمائی ہے اور اس کے جوابات ہیں۔ رپورتاز ادب کی زیادہ تر قسمیں پرانی ہیں جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، مثلا داستان، ڈرامہ، ناول، افسانہ، مضمون وغیرہ۔ یہ تمام اصناف ادب پرانی تو ضرور ہیں لیکن بالکل ہم امت نہیں ہیں، ان میں سے بعض زیادہ پرانی اور بعض کم۔ ادب کی جو صنفیں پرانی یا زیادہ پرانی ہیں ان کے لکھنے کے طریقے بدلتے رہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں گے، یہ بالکل فطری بات ہے۔ آج کا انسان زندگی کے ہر شعبے میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اس طرح وہ علم، فن اور شعر و ادب میں بھی نئی چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ایجادات اور اضافے کچھ تو انسانی ضرورت کے نتیجے ہیں اور کچھ انسانی ذہانت کے کرشمے، کہیں ضرورت ایجاد کی ماں بنتی ہے اور کہیں ایجاد ضرورت کی۔ بہت سی چیزیں ضرورت کی وجہ سے ایجاد کی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وجود میں آنے کے بعد ضروری معلوم ہونے لگتی ہے۔ عہد حاضر کے ادب جن نئی صنفوں کا آغاز ہوا ہے ان میں سے ایک رپورتاز ہے۔ یہ لفظ فرانسیسی زبان کے لفظ رپورٹیج سے لیا گیا ہے جس کا تلفظ رپورتاز ہے اور جو انگریزی لفظ رپورٹ کا ہم معنی ہے۔ کسی واقعے کی رپورٹ ایک صحافتی عمل ہے جس سے اخبار نویسوں کا تعلق ہے، لیکن رپورتاز صحافت کی نہیں ادب کی صنف ہے۔ اگر کسی واقعے کی رپورٹ بالکل اخباری انداز میں لکھی جائے تو وہ محض ایک اخباری رپورٹ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جب کسی واقعے کو کسی حد تک صحافتی اور کسی حد تک افسانوی انداز میں کیا جائے تو وہ رپورتاز بن جاتا ہے اور ادب کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اور اردو ادب کی مشہور نقاد ممتاز شریف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہنگاموں کے دوران میں عموماً یہ دیکھا گیا کہ تخلیقی تحریروں کی بجائے صحافت، نگاری اور فکشن یعنی کہ ناول افسانہ کے درمیان کی چیزیں رپورتاز وغیرہ رواج پاتی ہیں۔ ممتاز شریف کے جملے سے یہ بات واضح ہے کہ رپورتاز نہ تو صحافت ہے اور نہ ناول نہ افسانہ قسم کی کوئی چیز ہے، یہ دونوں کے درمیان کی ایک چیز ہے۔ ادب یا آرٹ کی تخلیق کے لیے جس قدر ذہنی سکون یا وقت کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ذہنی سکون اور وقت بحرانوں میں نہیں ملتا۔ رپورتاز کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس طرح رپورٹ ہے اور رپورٹیج ہے، اور رپورٹیج میں چونکہ کہانی گڑی ہوتی ہے اور اس میں ادب اور افسانہ ہے، اس میں نہ صرف کہانی، افسانہ یعنی کہ فکشن اور ناول نہیں ہے بلکہ ایک نئی چیز ہوتی ہے جس میں کوئی صداقت شامل ہوتی ہے، اور شیریں گل جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے ممتاز نقاد ممتاز شیری نے بھی اس کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ اس کو کس طرح ڈرامائی یا ناول انداز میں نہیں پیش کیا بلکہ ایک نئی چیز اس میں شمار ہوتی ہے جس میں ناول نگار یا افسانہ اپنے ناول یا افسانے میں ڈرامے انداز اور الجھن پڑھنے والوں کے لیے حیرت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس میں
واقعات کی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ فنکارانہ بیان میں صرف جذبات کی رنگا بیزی نہیں ہوتی بلکہ تخیل کی رنگا بیزی بھی ہوتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعات کے فنکارانہ بیان میں صداقت کتنی ہوتی ہے؟ ناول یا افسانے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں ایک بنیادی صداقت ضرور ہوتی ہے، یعنی بیان کیے جاتے ہیں واقعات کا ہر حصہ انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کسی نہ کسی کی زندگی میں پیش آتا ہے، لیکن وہ سارے واقعات جس شکل اور ترتیب کے ساتھ ایک ناولی یا ایک افسانہ میں دکھائے جاتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ایک آدمی کی زندگی میں پیش نہیں آتے۔ صورتحال سے دو نتیجے نکالے جا سکتے ہیں: ناول اور افسانے کے واقعات سچے ہوتے ہوئے بھی جھوٹے ہوتے ہیں، ناول اور افسانے کے واقعات جھوٹے ہوتے ہوئے بھی سچے ہوتے ہیں۔ رپورتاژ بڑی حد تک ناول یا افسانے کی شکل اختیار نہ کرنے کے باوجود واقعات کا فنکارانہ بیان ہوتا ہے۔ اس میں جذبات کی رنگ آمیزی ضرور ہوتی ہے، البتہ تخیل کی رنگ آمیزی کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ رپورتاژ میں صداقت کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور صداقت کا ہونا ضروری ہے جو واقعات کے صحافی اور خارجی بیان میں ہوتے ہیں۔ ممتاز شیر نے لکھا ہے کہ رپورتاژ کا وصف ہی یہ ہے کہ اس میں حقیقی گزرے ہوئے واقعات ہوں اور وہ سادگی سے اس طرح بیان کیے جائیں جیسے کہ وہ گزرے ہوں۔ کسی رپورتاژ کے سچ ہونے میں واقعات کی صحت ہی نہیں صداقت کو بھی بیان بڑا دخل حاصل ہے۔ بعض باتوں کو مثلاً دبانا، بعض کو مطلب اس میں آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں رپورتاژ میں حقیقت کا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ افسانہ ڈرامہ ناول میں ڈرامائی انداز ہوتے ہیں اور اس میں تخیلات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں تصورات بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم ڈرامے ناول اور افسانے میں لکھی جاتی ہیں، جبکہ رپورتاژ میں حقیقی چیزوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ صحافت میں کسی بھی چیز کو رپورٹ کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ڈائریکٹر کو ایز اے صحافتی دنیا میں بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک رپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن رپورتاژ چونکہ اس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے اور اس میں بھی صداقت اور سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے، اس میں مضمون اور ڈرامے اور ناول افسانوں کی طرح کہانیاں اور تخیلات نہیں گڑھے جاتے، اور اس لیے اس کو رپورتاژ اور اردو کی نئی صنف کہا گیا ہے۔ چونکہ رپورتاژ ادب کی جدید ترین صنفوں میں سے ہے، اس لیے ابھی اردو ادب میں اس کا سرمایہ کچھ زیادہ نہیں۔ اکتوبر 1945 میں حیدرآباد میں ہندوستان کے ادبوں کی ایک کل ہند کانفرنس ہوئی تھی۔ اردو کا پہلا رپورتاژ پودے، جسے اردو کے مشہور افسانہ نگار کرشن چندر نے لکھا تھا، اس کانفرنس کے بارے میں کہا تھا: کرشن چندر کے بعد جن اور ادیبوں نے رپورتاژ لکھے ان میں محمود ہاشمی، شاہد دہلوی، فخر تنسوی، تاجور سامری، امراء جلیس اور قرۃ العین حیدر کے نام نمایاں ہیں۔ محمود ہاشمی کا رپورتاژ کشمیر اداس ہے، کشمیر کے ان کے واقعات میں بارے میں جو 1947 میں پیش آتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کا رپورتاژ دلی کی ببیتا ان فسادات کے بارے میں ہے جو کہ ہمیں پاکستان کے وقت دلی میں ہو گئے۔ فکر تو اس میں 5 دریا کے بہتے رہے ہیں اور جہاں چھٹا دریا انسان کے خون سے وجود میں آ گیا تھا۔ تاجور سامری کا رپورتاژ جب بندھن ٹوٹے تقسیم ہند کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، جب ایک ملک میں رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کے بندھن یعنی باہمی رشتے ٹوٹ گئے اور ہندوستان 2 ملکوں میں بٹ گیا۔ ابراہیم جلیس کا رپورتاژ شہر اور 2 ملک ایک کہانی بھی تقسیم ہوئی، یعنی کہ چند ادبا، ادیب اور رائٹر ہیں جنہوں نے اپنے مختلف قسم کے رپورتاژ لکھے اور جن کا نام اردو ادب میں قلم بند ہے۔ آئیے چلتے ہیں کشمیر اس کا تاریخی پس منظر کے رپورتاژ کے متعلق۔ 1846 میں کشمیر کے بارے میں ایک انتہائی شرمناک معاہدہ طے پایا جسے تاریخ میں معاہدہ امرتسر یا معاہدہ لاہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے ڈوگر سردار گلاب سنگھ نے مسلم اکثریت کے اس خطے کو سکھ حکمرانوں سے صرف 75 لاکھ روپے خرید لیا اور یوں 40 لاکھ کشمیری ڈوگر راج کی غلامی میں چلے گئے۔ 40 لاکھ کشمیری۔ تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں مسلمان صوفیہ کی کوششیں یا اسلام کی اشاعت ہوئی، کئی مسلمان خاندان کشمیر پر حکمران رہے۔ مغلوں نے بہترین راستوں کے ذریعے بیرونی دنیا سے کشمیر کا رابطہ قائم کیا اور اسے بنانے سنوارنے میں خاص دلچسپی لی۔ اسلامی دنیا میں کشمیر اپنے مسلم ثقافت کی بدولت ایران صغیر کہلایا۔ مغلوں کے بعد سکھوں کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس حسین خطے کو بری طرح پامال کیا۔ رہی صحیح کسر معاہدہ امرتسر نے بری کر دی۔ اس ذلت امیز معاہدے کے خلاف 1930 میں ایک زبردست تحریک چلی، لیکن مہاراجا نے انگریز فوج کی مدد سے اس تحریک کو کچل دیا اور 1946 میں اس معاہدے کے 100 سال ہو رہے تھے اور برصغیر کی آزادی بھی قریب آ رہی تھی۔ کشمیریوں کو یقین تھا کہ ان کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں گی۔ اگست 1947 میں انگریز برصغیر سے رخصت ہوئے اور پاکستان ہندوستان کے نام سے 2 آزاد ملک وجود میں ہے۔ کشمیریوں نے بھی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ مہاراجا نے کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف 85
% آبادی کی اس ریاست کا الحاق ہندوستان سے کر دیا، حالانکہ جغرافی اور تمدنی اعتبار سے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کو جو مہاراجہ کشمیر اور اس کی پالیسیوں کے خلاف تھے، ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے اپنی دوستی کا جھانسا دے کر رام کر لیا اور اسے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ یعنی کہ ہندوستان میں اگر ایک شارٹ کٹ انداز میں دیکھا جائے، کشمیری شیخ عبداللہ اور مہاراجہ اور وزیر اعظم پنڈت نہرو کی جو آپس میں دوستی اور اس کو کشمیر کا وزیر اعظم بنانے کا ایک جو ڈرامہ رچایا، اور یہ ہندوستان شروع سے مذاق رہا ہے۔ 1946 میں اس معاہدے کو 100 سال ہونے تھے اور اس وقت کی غلامی کی زنجیریں میں ٹوٹنی چاہیے تھی، لیکن انگریزوں کی مکاری اور جو وزیر اعظم پنڈت نہرو کی جو ہے نا اس کے لالچ نے اس قسم کی وہ جو ہے نا زہر گولا کہ وہ آج تک اس مسئلے کو مسئلہ کشمیر کا نام دیا گیا، اور اس بوتاز کا تعلق اسی زمانے سے۔ چند خصوصیات ہیں کشمیر اداس کی۔ چند خصوصیات یہ ہے کہ یہ بوتاز منحصر 4 بابوں پر مشتمل ہے: چناروں کی آگ، پیر پنجال کے قیدی، نفرت کے درمیان ایک شہر تھا عالم انتخاب۔ چناروں کی آگ میں محمود ہاشمی نے مہاراجہ کے خلاف ہونے والی عام بغاوت کو بیان کیا۔ پیر پنجال میں ہمیں اس وقت کے رد عمل کو ان تمام کرداروں کے اندر دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ نفرت کے درمیان میں بتا دیا گیا کہ قومی نظریہ کا پرچار کرنے والوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا علاوہ کس طرح پک رہا تھا۔ یعنی کہ اس قسم کے 1947 میں انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیا، اس کی وجہ سے کشمیر کی عوام کے درمیان ایک نفرت انگیز جو چیزیں ہیں وہ ابھر رہی تھیں۔ آخری باب میں جموں اور اس کے مسلمانوں کی تباہی کا خصوصی ذکر ہے، ان میں سے ہر حصہ اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ پیر پنجال کے قیدی اور نفرت کے درمیان کو اردو کے نقادوں نے افسانے قرار دیا ہے۔ کشمیر اداس کا موضوع اکتوبر 1947 سے جنوری 1948 کا درمیانی زمانہ ہے۔ یہ وہ نازک دور ہے، مختلف مذاہب اور کشمیر کی جنگ جاری تھی، لیکن اس رپورٹاج میں جنگ کے واقعات بہت کم بیان ہوئے۔ البتہ اس جنگ کے جو اثرات لوگوں کے ذہن پر مرتب ہوتے، محمود ہاشمی نے انہیں بڑی ہنرمندی سے قلمبند کیے۔ ان اثرات کو اخباری رپورٹ کی طرح بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ایک خاص صورتحال میں لوگوں کے اعمال اور گفتگو سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں۔ پیر پنجال کے قیدی میں امین صاحب کا کمرہ ایک ایسی مرکزی جگہ ہے، یعنی کہ اس کشمیر اداس ہے کہ رپورٹاج میں اس طرح کا الفاظات اور القابات قلم بند ہوئے ہیں جس طرح رپورٹنگ نہیں ہوتی، بلکہ ایک صداقت اور جو رونمائی ہونے والے واقعات کو اس کشمیر اداس کے رپورٹاج میں قلم بند کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پیر پنجال کے قیدی میں ابھی ہم اس اقتباس کا ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ امین صاحب کا کمرہ ایک ایسی مرکزی جگہ جہاں کشمیر کی سیاست تعلق رکھنے والا ہر شخص آتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے امین صاحب جو ہندوستانی فوجیوں کی تعریف کرتے نہیں رکھتے تھے اور کسی کو پاکستان اور قائد اعظم کا نام نہیں لینے دیتے۔ ہندوستان کی فوج بظاہر کشمیریوں کو پاکستانی حملہ آوروں سے نجات دلانے آئی، لیکن اس کا کردار قابض فوج کا سا ہے۔ ہندوستان کے فوجی خوش اخلاقی کا زبانی مظاہرہ ضرور کرتے ہیں۔ امین صاحب کے ہم مدراسی افسر میجر روبی عطار وہ خود اس کے سپاہی کشمیر کی جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھتے، اور وہ فکر مند ہے کہ اس برائے دیس میں اس کے جوانوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ یہاں ہوم گارڈز بھی ہیں جن کی اکثریت مسلمان ہیں، مگر ان کے کمانڈر سب کے سب ہندو ہیں، اور یہ گارڈز پاکستان اور کشمیر کے مذہبی اور اقتصادی رشتوں سے آگاہ ہیں، اور وہ کبھی بھی اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہاں اپورو جیسا شخص بھی ہے جسے اپنی ساری روشنی خیالی کے باوجود پاکستان جانے والی سڑک کا نام سننا گوارا نہیں۔ کشمیری بن زبانی طور پر دو قومی نظریے کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن عمل اسی پر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اس لیے تباہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ وقت کے حالات اور نزاکت یہ تھی کہ وہاں پہ جو افواج تھی ہندوستان کی، اس میں مسلمان بھی تھے، لیکن ہندو لیڈر تھے، ان کے ہندو افسران تھے، ہندو ان کو کمانڈ کر رہے تھے، اور وہ پاکستان کا نام اور قائد اعظم کا نام لینا گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کشمیر اداس کا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے۔ نمبر 3 میں رپورٹاج ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں لکھنے والے نے اپنی ذات کو ابھارنے کی کوشش بالکل نہیں کی۔ محمود ہاشمی نے اکثر اپنے آپ کو پس پردہ رکھا ہے، کہیں وہ صورتحال پر مختصر تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں، اور کہیں وہ یعنی کہ اس میں وہ شاعر بھی جو رائٹر ہے، ادیب ہے، وہ بھی لکھنے والا کہیں دور ہی ہے، اور اس نے صرف اس پس منظر کو اپنے الفاظ میں کھینچ کے رکھا ہے جن کی رپورٹاج میں ضرورت ہے۔ کشمیر اداس کا موضوع تاریخ بھی ہے اور سیاست بھی، لیکن اس میں نہ تو تاریخ مورخانہ انداز میں بیان کی گئی اور نہ سیاست کا بیان اخباری ہے۔ سیاست و تاریخ دونوں کا بیان بڑی فنکاری سے ہوا ہے۔ کرداروں اور واقعات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ان سے سیاست و تاریخ کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ کشمیر اداس ہے کہ طرز بیان میں صراحت اور زبان کھل کر بیان کرنا کی بجائے رمز و کنایہ کا یہ استعمال ہوا ہے، لیکن کنایہ بڑی بات ہے۔ اسلوب نے اس رپورٹاج کو ایک شاہکار بنا دیا ہے۔ پیر پنجال میں گندے انڈوں کے گنائے سے ہاشمی نے کیسی خوبصورت بات پیدا کی ہے۔ انہیں خصوصیات کی بنا پر اردو کا نامور ادیب اور نقاد شیریں
ممتاز نے کشمیر اداس ہے اردو کا بہترین پوداز قرار دیا اور یہ ساری خصوصیات پیر پنجال کے قیدی میں بھی موجود ہیں۔ کشمیر اداس کے بعد پیر پنجال کے قیدی جو رپورٹاز ہیں اس میں جو اقتباس ہیں ہم یوں بیان کیے گئے ہیں۔ رات کو ہم 11 بجے سوتے ہیں اور 12 بجے پورب کی آواز آتی ہے۔ کیا سو گے؟ نہ جانے کیسی اسی وقت میری آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ باہر موسم کا خیال ہے، برف پڑی پا رہی ہے۔ اپورب کی ہمسائی کھڑکی کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے ایسے وقت میں موسم کی جانچ پڑتال وہی کرتا ہے۔ کھڑکی کے دروازے کو ذرا سرکاتا ہے، اپنے تکیے سے اوپر اٹھاتا ہے اور پھر اس کی آواز آتی ہے۔ برف بندنے ہوئی کم وقت ابھی تک پڑ رہی ہے، خدا کرے کل سے ختم ہو جائے۔ ہاں خدا کرے۔ اپوربا اگرچہ خدا کو نہیں مانتا مگر کہتا یہی ہے، پھر ایسے اس کی نگاہوں کے سامنے مختلف تصویریں گزر رہی ہیں اور وہ ان پر تبصرہ کر رہا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا کہ کل خدا کرے گا اور برف بند ہو جائے گی اور کلی لوگ اپنے بیلچے سنبھالے ٹنل کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ فضل انجینئر بھی ان کے ساتھ ہوگا اور پھر جب شام پڑے گی تو بدن کے جسم میں منجمد کر دینے والی سرد ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی۔ برف پتھر بن جائے گا اور قیدیوں کے بیلچے لوہے کو شاید کاٹ سکتے ہوں گے مگر اس برف کو نہ کاٹ سکیں گے اور یوں بھی ہوا کلیوں کو اڑانے پر تل جائے گی۔ اور پھر اب پورب کی آواز کو میں تھام لیتا ہوں اور کل سے افضل انجینئر بنگلے کے برآمدے میں اپنی سیریں پھر سے جاری کر دے گا۔ پھر اڑائی دن تک متواتر یہ ہوائیں چلتی رہیں گی، اس کے بعد وہ جب رکیں گی تو موسم کی پیشین گوئیوں کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ اپورو ہنسنے لگتا ہے کہ وہ ایسی باتیں سن کر ہمیشہ ہنس دیا کرتا اور اب میں بھی ہنسنے لگتا کیونکہ اس وقت بھی مجھے ہنسنا ہی موضوع معلوم ہوتا اور دوسرا ہنستے ہنستے ہی سو جاتا ہے۔ اب دوسرے کی ہنسی بھی حوصلہ بلند کر جاتی ہے۔ غالباً ایک گھنٹہ کے بعد اپورو کی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑ دیتی ہے۔ کیا سو رہی اور گویا کسی مکان کی ایسے سے اس وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہاں میں خواب دیکھ رہا ہوں اور پھر اپورو مجھے ایک ایسا خواب سناتا ہے جو اس وقت بڑا مزیدار معلوم ہوتا ہے، لیکن صبح تک نہ اپورو کو یاد رہتا نہ مجھے۔ خواب سناتے ہوئے ابھی اس کے دلچسپ واقعات کی اندازے میں ہو جاتا ہے۔ اس میں کہنے کا پیر پنجال کے قیدی یہ وہ رپورٹاز ہے، یہ وہ سٹوری ہے، یہ وہ کہانی اور ناول نگار کی طرح نہیں ہے جو آنکھوں دیکھا منظر اس میں محمود ہاشمی اس پیر پنجال کے قیدی میں بیان کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رپورٹنگ صحافتی انداز میں جبکہ رپورٹاز ادب کے انداز میں اردو ادب کے انداز میں لکھے جاتے ہیں اور رپورٹاز وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے جو ایک کہانی جو ایک سین چل رہا ہوتا ہے جو ایک منظر ہوتا ہے اور ان مناظر کو آپ اپنے لفظوں میں پرو دیتے ہیں، اس کو رپورٹاز کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کہانی ہے اس میں صاحب شیخ عبداللہ ہمارا مائی باپ بخشی غلام محمد بھی اس کی بھی ایک کردار ہے۔ آپ لوگ بھی ہمارا مائی باپ ہے، مگر ہم نے یہ ظلم نہیں کیا کہ ہم پردیس میں ایک مہینہ زیادہ ہو کر ہم گھر نہیں جا سکتے۔ اب پورے میں کبھی اور کہیں اور اس میں کہیں کسی ماپ کی زیادتی نہیں ہے بلکہ زیادتیاں صرف بانحال کی طرف راستہ بند کر دیا۔ تم دیکھتے ہیں کہ اس راستے کے بند ہونے سے ہندوستانی سپاہیوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی کہ وہ جب وہ اس رپورتاز کو اپنے لفظوں میں کھینچتے ہیں تو وہاں پہ جو برف باری کا منظر ہے، جو فوج کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کیا ہے کہ یہاں پہ ہماری فوج کو کتنا نقصان ہو رہا اور جموں اور اوڑی لگے ہیں اور اوکاڑی کے محاذ پر بھی ہم کچھ نہیں بھیج سکتے کہ ہمارے آنے جانے کے راستے بند ہو چکے ہیں اور ہم وہاں پہ اپنا ساز و سامان وہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ یہ پیر پنجال کے قیدی کی وہ کہانی ہے، وہ سٹوری ہے، وہ رپورتاز ہے جو آپ اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور کہنے کا مقصد اس میں شارٹ کٹ انداز میں رپورتاز میں یہی ہے کہ رپورتاز وہ ہے جو آپ کے سامنے آنکھوں دیکھا منظر ہے اور اس میں ایک سچائی کے موتی پرو رہے ہیں، اس کو آپ اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ یہ رپورتاز پیر پنجال کے قیدی اور پہلے جو ہے نا کشمیر اداس ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور سب یہ چیزیں کہنے کا صرف اور صرف ان شارٹ کٹ اور آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے۔ ویسے تو یہ ایک بہت لمبا چوڑا لیکچر ہے اور اس لیکچر کو ہم 2 پارٹس میں تقسیم کر رہے ہیں اور کشمیر کے اداس اور پیر پنجال کے قیدی یہ وہ رپورتاز ہیں جو آنکھوں دیکھا منظر محمود ہاشمی نے اپنے لفظوں میں پرویا ہے۔ آپ کو بتانے کا اور کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے اس انداز میں کہ اس منظر کو رپورتاز ہوتا کیا ہے اور رپورتاز کو کس طرح کس انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور کس انداز میں لکھا جاتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ کسی بھی سین کا آنکھوں دیکھا منظر جب آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے
اور اس میں ڈرامہ، ناول یا افسانہ نہیں ہوگا، اس کو ہم رپورتاز کہتے ہیں۔ اور اسی رپورتاز کو محمود الہاشمی میں اس کو بڑے اپنے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ اس کو ڈیٹیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر آپ نے ان چیزوں کو ڈرائیو کرنا ہے جو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے پیپرز میں یا اپنے اسائنمنٹس میں یا اپنے اگزام میں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس کا متن کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کو اس کے کنسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ ایکچوئل رپورتاز ہے کیا ہے، اور ہم نے اس کو کس انداز میں لے کے چلنا ہے۔ ویسے تو ایک بہت لمبی چوڑی سٹوری ہے، لیکن اس لیکچر میں آپ کو صرف اور صرف سمجھانے کا شارٹ کٹ انداز میں ایک مقصد ہی ہے، یہ آپ اس کی توضیحات ہیں، یعنی کہ انٹرپریٹیشن ہے۔ ہر بہان موسم کا پیغمبر بن جائے گا، وہاں کا رہنے والا ہر شخص موسم کے بارے میں پیشین گوئی کرے گا۔ پیر پنجال ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے دامن بانہال کی بستی ہے۔ پنجال کے ساتھ پیر کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ کشمیر اس پہاڑ کا احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں برف اس لیے زیادہ پڑ رہی ہے کہ پیر پنجال خفا ہے، کیونکہ ہندوستانی فوجی اس کی چوٹی پر بیٹھ کر شراب پیتے ہیں۔ یہ وہاں کی ایک پہاڑی تھی جس کے بارے میں وہ پیر پنجال ہے، اس پہاڑی کو کشمیری کہتے ہیں، اور اس کو وہ ادب دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ مکان کے اثر سے، مشینی اثر سے، جیسے مشین کے پرزے کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے، یعنی فوری طور پر ہر قدم دوسری منزل ہے۔ نمایاں مجھ سے غلب کے شعر کا پہلا مصرع ہے اور اس کا دوسرا مصرع ہے۔ میری رفتار سے بھاگے ہیں یا وہ مجھ سے یہ لوگ سری نگر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ غلب نے بھی اسی کیفیت کو اس شعر میں بیان کیا ہے۔ غلب کہتے ہیں منزل کی طرف جو قدم اٹھاتا ہے اسے فاصلہ کم ہونا ہے۔ مکین کی اثر سے یہ ہے کہ جب برف پڑ جاتی ہے تو آپ مختلف قسم کی مشینری اس کو یوز کرتے ہیں ہٹانے کے لیے۔ دماغ کے کونوں خدروں میں تلاش کرنا، ذہن پر بہت زور ڈالنا۔ گندے انڈے، اقبال نے اپنے ایک شعر میں گندے انڈوں کی ترکیب اس طرح استعمال کی ہے، یا اٹھا کر پھینک دیا تو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے میں گندے اپورب، اور ان کو گندے انڈے کہہ دینا، جو ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے حالات مخالف ہیں، یعنی کہ جو کشمیر کے حالات میں، اور آگے جو پیر پنجال اور کے قیدی اور کشمیر اداس میں جو ہم ڈسکس کیے ہیں شارٹ کٹ انداز میں، اور اس میں جو کشمیریوں کے الہا کے پاکستان کے ساتھ کے مخالف تھے ان کو اقبال نے یہاں پہ گندے انڈے کہا گیا۔ پنجم سر اونچا سارا، ففتھ کالمسٹ مراد غدار، یعنی کہ ففتھ کالمسٹ وہ تھا جنہوں نے اس کے خلاف اپنی کہانیاں گڑھی، اور اس وقت اس کو غدار کہا گیا۔ ہوم گارڈ شیخ عبداللہ کی رضاکار تنظیم تھی جن کے رکن مسلمان اور افسر ہندو تھے، اور انہوں نے بھی اس وقت کشمیر اداس یا پیر پنجال اس وقت آزادی کے متعلق ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ بخشی غلام محمد کشمیری لیڈر جو شیخ عبداللہ کی برطرفی کے بعد کشمیر کے وزیر اعظم بنے، ہندوستان کے وفادار تھے، اب فوت ہو چکے ہیں۔ غیر جذباتی چہرہ بن کر وہ مرد اپنے جذبات پر قابو پا گئے۔ پنڈت کی سڑکیں کا دلیل فرقہ وارانہ سڑکیں، مذہبی فرقہ برازی کو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسے کوئی برا کہتا۔ پاکستان کا مطالبہ مسلمانوں نے مل کر ایک قوم کی حیثیت سے پیش کیا تھا، لیکن ہندو اسے فرقہ بازی کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ اپورو پنڈی کی سڑکیں اس لیے خلاف ہے کہ وہ پاکستان کی سڑک ہے، ہندو پاکستان کو اپنے تعصب کی وجہ سے فرقہ واریت کی سمجھتے ہیں۔ رجت پسندی، مطلب پیچھے کی طرف جانا، یہ لفظ ترقی کی ضد ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے پاکستان کا مطالبہ ترقی پسند نہیں بلکہ رجت پسندی ہے۔ دو قوموں والی تھیوری نظریہ کہتے ہیں ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے اور وہ ہندوستانی ہے، اس میں ہندو مسلمان دونوں شامل ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں ہندوستان میں دو جدا قومیں ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو، اسی بنا پر وجود میں ہے۔ چننی، صوبہ جمود میں ہندوؤں کی ایک جگیر ہے، کیپٹن اسکاٹ جس نے قطب شمالی کا سفر کیا تھا۔ سنگھ، یہ ہندوؤں کی ایک مسلمان دشمن تنظیم۔ نیشنل کانفرنس، شیخ عبداللہ کی پارٹی جو ہندو کانگریس کی حامی تھی۔ نیشنلسٹ کانگریس کے حامی جو دو قومی نظریے کے خلاف تھے۔ سیاسی عقیدے کے امتحان میں پترنا، یعنی ہندو مسلمانوں کو ایک قوم نہیں سمجھے گا۔ تمدن، رہن سہن، کمریڈ، رات ساتھی، محبت اور فرض کی کشمکش، بیوی کی محبت، گھر پر رہنے والے راحتوں کے انبار سکوں کے روپ میں لایا کرتے تھے۔ سیب بکتے تھے تو ڈیروں پر ملتے تھے اور اس سے خوشیاں ملتی تھیں۔ ایمرجنسی آفیسر، ہنگامی اعزاز۔ شان نزول، مراد وجی، یہ لفظ دوران قرآن سے صورتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ طبقاتی نظام، سوسائٹی کے مختلف لوگوں میں بیٹھے ہوں، کوئی امیر کوئی غریب۔ نیشنل کانفرنس کی تعزیرات میں گناہ کبیر ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نزدیک ہے بہت بڑا گناہ ہے جھنڈے پر حل کا نشان ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سرخ جھنڈے پر حل کا نشان بنا ہوا تھا۔ سرراہ قسم کی باتیں جن کا موضوع متعین ہو۔ چینی، خلاص پڑ گیا، فوجی اردو ہے۔ اور یہ کچھ توضیحات اور انٹرپریٹیشن تھی جو پیر پنجال کے قیدی اور کشمیر اداس میں لکھی گئی تھی، اور ان کا محمود ہاشمی نے بڑے خوبصورتی سے انداز میں کیا گیا اس رپورتاز میں۔
دوبارہ اینڈ پہ بتاتا چلوں، اس کا خلاصہ کرتا ہوں کہ رپورتاج وہ چیز ہے جو ہم کسی منظر کو، کسی سین کو اور اپنے سامنے آنکھوں دیکھا حال کو بڑی صداقت کے ساتھ اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ اردو ادب میں اس کو رپورتاج کہتے ہیں، اور رپورٹ وہ ہے جو ہم کسی صحافتی انداز میں وہاں پہ ہونے والے ایونٹ کو یا حادثے کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اور اس رپورتاج میں پیر پنجال کے قیدی اور کشمیر اداس جیسے مضامین کو، یعنی کہ اس وقت کے محمود ہاشمی جو جس میں اپنا ان کا بہت کم ذکر ملتا ہے، کشمیر اداس ہے اور پیر پنجال کے قیدی، یعنی کہ کشمیر کا جو بھی جدوجہد ہے کشمیر بنانے میں، اور جو بھی اس وقت کے مخالفین آئے انہوں نے پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ نہیں دیا، پاکستان کے حق میں رائے نہیں تھے، خواہ وہ فوج تھی، اس وقت کے جتنے بھی اس کی توضیحات میں ذکر ہوا ہے انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیا، علامہ اقبال کا ساتھ نہیں دیا، اور اس وقت کے تمام جو لوگ تھے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے اپنے اس پیر پنجال کے قیدی میں پیر پنجال کیا تھا کہ ایک پہاڑ تھا اور اس کو کشمیری محبت اور عقیدت میں پیر کہتے تھے، اور وہاں پہ ہندو فوجی وہاں پہ آ کے شراب پیتے تھے، بے حرمتی کرتے تھے، اس لیے ان کو اس کے ساتھ نفرت تھی اور وہ ان کے ساتھ پورا محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ سارے کے سارے ڈیٹیل میں جس نے اس رپورتاج میں اس وقت پیر پنجال کے قیدی کے جو بھی کارنامہ سر انجام دیا، محمود ہاشمی نے بڑے اچھے انداز میں اس کو رپورٹ کیا تھا، رپورتاج کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، لیکچر چونکہ لمبا ہو جاتا ہے اور اس لیے میں نے شارٹ کٹ انداز میں ایک شارٹ کٹ چیزیں جو جہاں پہ ڈسکس کی، آپ انہی چیزوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یونٹ نمبر 4 اور رپورتاج پیر پنجال کے قیدی اور کشمیر اداس کے لیکچر کو ہم نے یونٹ کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا اور اس کی توضیحات کو ڈسکس کیا۔ آگے خود آزمائی ہے اور خود آزمائی کے ساتھ ساتھ جو بھی سوالات ہیں اس کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ اس کے جوابات بھی ہیں، اور اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم یونٹ 5 ڈسکس کریں گے جس میں غزلیات غالب ہیں۔ اس سے پہلے ہم لیکچر کو کلوز کریں، میری نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام سبجیکٹ لیکچر یہاں پہ انشاءاللہ تعالی شارٹ کٹ انداز میں اور یہاں پہ ریکارڈنگ کرنے کے بعد اویلیبل ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم حوصلہ افزائی مل سکے، اور یہاں پہ اپنے لیکچرز کی ریکارڈنگ کا سلسلہ کرنے کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم۔